الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد اس میں تھوڑا کھول تو زیادہ نہیں میں تب بول سکتا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را آنک لطف خیش را اظہار کر با خلیل شنار را گلزار کر ہزار بار شویم دہن ز مشک و گلاب حضور نام تو گفتن کمال بے ادبیست معزز و محترم علماء ذیشان مشائخ نظام نعت خان نقیل انتظامیہ دے افراد سب علماء دا اور آپ دا بندہ ناچیز شکر گزار ہے کہ آپ نے آہ کرنوں اس قابل سمجھا کہ میں کچھ آپ کو سنا سکتا ہوں علماء دین کی تعریف سنت مصطفیٰ ہے سادات تشریف فرمانے اللہ کریم انہوں نے بزرگاں دا صدقہ ساڈے تے کرم فرمائے جڑے سید اجے سنی نے انہاں نال محبت کریا کرو تاکہ سنی رہے جی سمجھ آئی جو کوئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کرام دی شان بیان فرمایا ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت دے باغات کو گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. قالوا فما ریاض الجنہ، تو صحابہ کیتی یا رسول اللہ جنت دے باغات تو آپ کی کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجالس العلم والعلماء، فرمایا جس جگہ تے عالم دین بہ جائے وہ کوئی چھوٹا مکان ہوئے یا کوٹھی ہوئے، وہ کسی درخت کی چھاں ہوئے یا قیمتی خیمہ ہوئے، عالم دین کو اللہ نے ایک رتبہ دیتا ہے. وہ جتھے بہ کے لب کھولے اللہ اس تھان جنت دے باغ دا درجہ عطا فرما دے. حضرات محترم ویسے ایک جملہ بولنا چاہنا شاید کسی سنگی کو سمجھ آ جائے. جتھے عالم لب کشائی کرے وہ جگہ تے جنت دا باغ ہوتی ہے کہ حدیث مصطفیٰ بیان کرتا ہے جتھے مصطفیٰ آپ لب کشائی فرماتے ہوں. لب کشائی فرماندے ہوں گے اس جگہ کی روحانیت کا کیا عالم ہوئے گا، اور وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جڑے اس محفل پاک دے خوشا چین ہوں گے، جنہاں نے باغ نبوت وچ بیٹھ کے علم حاصل کیتا. انہاں لوگاں دی کیا بات. حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ جنہاں نے حضور دی بارگاہ وچ لنگ دیا ایک باری بس دید دا شربت ہی پیتا ہے وہ کائنات بے مثل تے بے مثال ہو گئے. یعنی بندہ عمل نال عامل کامل ولی غوث تو بن سکتا ہے مگر صحابی نہیں. اگر آپ سمجھو دے دے بچ بھی بڑی خوبصورت بات پنہاں ہے جنہ حضور کو تکیا ہے فقط ایک نظر تکیا ہے. اچھے کی بھی ملازمات کر لو. بعد لوگ منافقین بھی مثالہ دے کے دے اندر کوئی اے صحابی جو آدمی اتو کلمہ پڑھے اندروں نہ پڑھے وہ منافق صحابی. توجہ ہوئی آگئی ساری مسجد جا پڑی اعلان ہوئے گی تو بس ٹھیک ہے پھر اسی اور وہ دیکھتے انشاءاللہ نماز بھی پڑھا گے. تو آپ میری طرف توجہ فرمانا. حضرات محترم جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ اتو پڑھے زبانی اندروں نہیں پڑھیا اس کو قرآن منافق ڈکلیئر کیتا ہے صحابی نہیں. جس نے کلمہ پڑھیا لیکن اس تے قائم نہ رہا اس کو قرآن نے مرتد ڈکلیئر کیتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وہ بھی صحابی. جس نے حضور کو تکیا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا وہ بھی صحابی نہیں. توجہ ہو گئی آپ کی. جس نے حضور کو تکیا ہے حالت ذہنی طور پہ درست سی ہوتی صحت عالم میں ہوش تکیا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا کلمہ حضور وصال سے بعد پڑھا ہے وہ بھی صحابی نہیں. صحابی کون ہے؟ صحابی کی تعریف علماء فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. انہیں حضور کو تکیا تے اندروں بنیا اور اس سے تیودہ وشال ہویا ہے وہ صحابی ہے. اسی انہاں تے ایمان رکھیا ہویا ہے. آپ کو سمجھا ساڈا معاند ساڈا مخالف دلیل منافقاتی دیندہ ہے اس نے امپلیمنٹیشن صحابہ تے کرتا ہے. کیسی عجیب
فکری تضاد کا شکار قوم جو وعید جو بات منافقین دے بارے اس نو لیا کے صحابہ تے فٹ کرنا اور پھر کہنا ویکھیا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآن کی دور دے لوگ نے، صحابہ نے قرآن وچ منیا کرو۔ اس بات سے غور کرو میں کیا جدوں صحابہ موجود سن تو قرآن نازل ہو رہا سی تو تہاڈا کی ذہن بندا ہے؟ اللہ کافراں دے بارے تے نبی اپنے نے دسیا بھی ہے کافر نے، مشرکاں دے بارے دسیا، منافقاں دے بارے پوری صورتاں نازل ہوئیاں تے اللہ نبی دے ہر ویلے نال رہنے دے بارے کوئی نہیں دسیا ہونا اپنے یار نو بھائی کیویں دے دسے تاں تے فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دسیا تاں ہی فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دسیا تاں ہی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابی یا تے بندہ صحابی نہیں، یا صحابی یہ دو ہی صورتاں ہوں، یا صحابی ہے یا صحابی نہیں۔ جیڑا صحابی نہیں اسی اسے ذمہ دار نہیں، تو جس نے شرف صحابیت حاصل ہے سنی وہ دا انکار کر کے سنی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بندے میں چاہتے جی چلو ایک وچوں جے منہا کر لئیے -1 فارمولا چل جائے، میں کہ نہیں چلے توجہ نہیں کی، -1 فارمولا نہیں چلے گا، یہ سنیت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بھئی اس لیے خادم جو ہو سکتے ہیں آئے حاکم نہیں، اپنی مرضی نال کسی نے کٹ لئیے کسی نے پا لئیے، نو -1۔ قرآن دیاں ساریاں آیتاں منن والا اگر ایک آیت کا انکار کرے تو کیا قرآن نو منیا؟ توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس طرح 1.25 لاکھ انبیاء جو معروف تعداد ہے ایک رسول کا انکار، ایک نبی کا انکار باقیاں مننے کا نفع نہیں رہن دیتا۔ جس طرح قرآن کی ساریاں آیتاں تے ایمان ہوئے تے ایک تے نہ ہوئے تے نفع نہیں، جویں سارے صحابہ تے ایمان ہوئے مولا علی ابو بکر صدیق سمیت ایک صحابی رسول دا انکار ہوئے تو وہ دا انکار نقصان کرے گا، وہ دا اقرار نفع بخش نہیں ہوگا۔ نفع تھا ہوئے گا جدو یہ آکھے گا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہمیں فتح پکا تو پہلے آڑے تے ہمیں بعد آڑے میرا ساریاں تے انجی پیارے جنہیں محمد کریم سرکار دس گیا۔ توجہ ہوگی کہ نہ؟ اسی میں کوئی نہیں آکھیا کہ کسی موضوع تے بھی بیان کر، لیکن میری عادت ہے میں اپنی عادت کے مطابق کر دینا کہ محفل معراج دی ہوئے، محفل میلاد دی ہوئے، محفل اولیاء اللہ دی ہوئے، عرس دی ہوئے، ختم شریف دی ہوئے، محرم شریف دی ہوئے، اسی حضور دے صحابہ دا ذکر نہ کریے تو ساڈی محفل سجدی۔ توجہ ہو گئی؟ آپ کو سمجھ بات آ گئی؟ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے اور سرکار کرا فرماتا جس بندے دا دل حضور دے صحابہ دے ذکر تو گھبرائے اس بندے نوں مرض ہوندی ہے بچے، اور جدا حضور دی آل پاک دے ذکر تو دل گھبرائے اس بندے نوں بھی مرض ہوندی ہے۔ سنی مریض نہیں ہوندے، اللہ دے فضل نال سنی آل نبی دے بھی غلام نے، اصحاب نبی دے بھی غلام نے۔ متوجہ ہو جناب؟ آؤ جو بات عرض کرنی سی وہ دیکھتے آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے خدام علماء بڑی شان والے بالخصوص ساڑے بڑے پیارے بہت بڑے ساڑے مسلم سے خادم حضرت علامہ مولانا پروفیسر اعجاز صاحب قبلہ ساڑے مسلم سے خادم نے اور تھوڑے بنہار علاقے دا فخر۔ جس قوم نے اپنے محسن دا
شکریہ ادا نہیں کیتا وہ قوم ترقی نہیں کرتی اور وہ پھر دوبارہ شخصیات پیدا نہیں ہوندیاں۔ لہذا اپنے بزرگاں کا ریگارڈ کریا کرو، انہاں دا اعتراف کریا کرو اور انہاں دا احترام کریا کرو۔ متوجہ ہو گئے؟ میاں محمد بھائی صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے مفت نعمت لبے وہ قدر نہیں کرتا، وہ مفت لبی کی نفری اجلا بھی تو قدر کریا کرو، قدر کریا کرو اور واقعی تسی قدر کرتے ہو، کیونکہ میں جس بھی محفل چاہنا جو انہوں نے صدارت تے پایا ہوں ہے قدر کرتے ہو، اللہ تو ہم ادا بنا رہے ہیں برکت عطا فرمائے اور پڑھوں اللہ خیر عطا فرمائے اور ایسے لوگ بڑے بجور پیدا ہوتے رہے۔ توجہ ہے آپ اللہ دے پاک نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جدو کعبہ شریف بنایا تو فرمایا ربنا وبعث فیہم، سر قرآن پاک دیا دو آیتاں ملانا ہے اور تسی انہاں دے میٹیریل تے غور کرنا ہے کہ اللہ پاک نے انہاں وچ کی دسیا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، یا اللہ انہاں چ رسول بھیج جڑا انہاں تے تیری آیتاں پڑھے۔ اللہ فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ حضرات غور فرماؤ، دعا منگی ہے حضرت ابراہیم نے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج جیڑا انہاں کو ستھرا کرے، تزکیہ کرے۔ رسول کے آمد دی دعا اس مقصد دے ساتھ مانگی ہے کہ وہ رسول بھیج جیڑا انہاں کو پاک کرے، یزکیہم۔ ایک تزکیہ اور طہارت وچ فرق، طہارت اور تزکیے وچ فرق ہے۔ مثلا جدو فقہ دی کوئی کتاب بھی کرو تو دی ابتدا ہوتی ہے باب الطہارت، پاکیزگی دا باب، وضو کرنا طہارت ہے، غسل کرنا طہارت ہے، استنجا بھی طہارت وچ شامل ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے جی؟ اچھا طہارت ہے، لیکن تزکیہ ظاہری صفائی کا نام نہیں، تزکیہ باطن دی صفائی کا نام ہے۔ تو اللہ دے نبی دعا مانگی ہے تے اللہ نے قبول کر کے خبر عطا فرمائی کہ میں وہ رسول بھیجا ہے جڑا انہاں اندروں ستھرا کرے۔ اور اگر سوال کریے بھائی اللہ دے نبی ایک دو نبیاں دعا مانگی کہ وہ نبی بھیج جڑا اندروں ستھرا کرے، اللہ قبول فرما لئی کہ وہ نبی بھیجیا جی آمد کا مقصد سے کہ اندروں ستھرا کرے۔ تو 23 سال کی محنت کے بعد حضور نے ستھرے کتنے کو بندے کیتے ہیں؟ تو جواب آیا جی 3، کسی آکھیا جی 5، میں کہ 3 سالہ اس نبیاں دعاواں منگیاں ہیں مڑ ستھرا کی کیتا ہے؟ آپ کو سمجھے کہ نا بلی آتے نے ساڑھے بھی 4-5 بندے ستھرے ہوئے تھے، دوجے تے حضور دے وصال تو بعد فوراً بدل گئے، میں کہ بڑو ستھری کوئی رہے جڑے اتنی ٹھو بدل گئے۔ جی 3 سال ہے جو محمد عربی نے 7 لاکھ صحابہ دی کلاس صرف 3 پاس کیتے تے پھر تعلیم کی ہوئی، پھر پڑھایا کی اگر تسی کی آدھے ہو؟ میں کیا شیدیا نیا میرے نبی نے قدم زمین تے رکھے کہ اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑی۔ بھائی توجہ ہوئی؟ اسی تے کہنے ہیں کہ حضور ایک باری پیار نال تک دین وہ اندروں بھی پاک ہو جاتا ہے باہروں بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ساڈی کیڑی گل کردے ہو؟ اسی تے قرآن پڑھے جنہاں ایک باری ہاتھ حضور دے ہاتھ پھڑایا ہے۔ اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوبہ ہے جڑے ککر دے درخت تے تیرے مرید ہوئے نے اللہ سارے نال راضی ہو گیا۔ توجہ نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ۔
صرف اور صرف یہ نہیں راضی ہویا ہے نا. اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا انہاں دے ایک پاسے تیرا ہاتھ ہے دوجے پاسے اللہ دا ہاتھ ہے. اللہ دا ہاتھ ہوتا نہیں، کوئی اللہ وجود تو پاک ہے، لیکن اللہ خود قرآن میں فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. باجی ذرا سوچو تے صحیح، جس بندے دے ہاتھ دے ایک پاسے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے تے دوجے پاسے خدا دا ہاتھ ہوئے، جے تے اس ہاتھ سے اعتبار نہیں تے تیرے نال ہاتھ ہو گیا، تیرے کو ایمان نہیں رہا. میں کہ جی پہلا میلاد انہیں کیتا ہے جنہ پہلے میلاد کیتا ہے، پہلا وہ بندے تے کلیئر ہو لیٹ دے. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پہلا وہ بندے تے کلیئر ہو لیٹ دے جنہ سب تو پہلے میلاد کیتا ہے، وہ کلیئر ہو گئے تو انہوں نے کام بھی کلیئر ہو جائے. بھلے مان شو گل سمجھو. حضور دے ساڈے درمیان صحابہ نے اسرے نال گل سن لو، کوئی گل بڑا ٹائم ہے بڑے اسرے نال گل کرتے. حضور دے تے امت دے وچلے سن صحابہ نے قرآن جمع کیتا ہے تے صحابہ حدیث سن سنائی ہے رسول اللہ دی تے علماء بیٹھے نے میرے تو زیادہ جان دے نہیں. جس حدیث وچ صحابی نہ ہوئے، ادھر غور کرنا اور پتہ لگے صحابی شے کی ہے. جس حدیث میں صحابی نہ ہوئے، تابعی ڈائریکٹ حضور کو بیان کرے، علماء تو پوچھو کیا احکام میں جو حدیث چلے باجی حدیث بھی جو صحابی نکل جائے تو تواڈے کول دین کیویں پڑھے گا؟ تواڈے کول دین صحیح پڑھن دی شرط ہے کہ حضور تے تواڈے درمیان واسطے وچ سند وچ صحابی ہوئے. جس حدیث کی سند صحابی نہیں، وہ حدیث پہلے درجے تے نہیں آ سکتی. جن عقیدے وچ صحابی نہیں ہوتا، عقیدہ کیویں درجے پہلے جا سکتا ہے؟ کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ گیا نا، میں یہ نہیں چاہتا اس مسئلے ہوتے کہ تسی بھی داد دیو تے مسئلہ تو یاد نہ رہے. میں چاہنا ہے مسئلہ تواڈے اندر بیٹھے کہ اگر صحابہ نے کٹ دیو گے اور دشمن ہی چاہتا ہے کہ صحابہ دے بارے مشکوک ہو جائے. یہ شیعہ سنی لوڑا نہیں، یہ دشمن دی سازش ہے، اسلام دشمن دی کہ دین حضور تو لے کے امت نو دینا لے تے صحابہ ہی، قرآن بھی صحابہ دیتا تھا، حدیث بھی صحابہ دیتی. وہ مشکوک ہو گئے تھے، نہ دین سارا مشکوک ہو گیا. قرآن کس نے مانگی تو حضور دو چیزاں چھڑ گئے، ایک قرآن تے حدیث ہے. تے جنہ عالم سلوک چنگا نہیں کیتا انہاں قرآن دا بارے سی کوئی نہ انہاں پتہ نہیں تے کتنے گندو بدل کیتے. پھر تے بندے تو نہیں آکھنے چلو جی آل نال بھی انہاں دا سلوک کوئی نہ آتے صاحب اور انہاں قرآن کی تو صحیح جمع کیتا ہونا، پتہ نہیں کتنی آیتاں کٹ چھڑیاں نے کتنی پا چھڑیاں. عزیزو اور ساتھیو، یہی اصل بنیاد ہے. دشمن دین چاہتا ہے کہ تیرے ذہن میں قرآن کی حقانیت بھی نکلے، حدیث کی حقانیت بھی نکلے، اور وہ ڈائریکٹ طریقہ اور کوئی کسی کی نہ دو میں کم کیتے اور بندے مشکوک ہونے چاہیے. لیکن وہ تے بھلا ہوئے حضور دے غلاماں دا انہاں ہر دور دے مسلماناں دسیا ہے. صحابہ تو نہ ہٹیا جے انہاں کو ہٹ کے ہوئے تے قرآن تے بھی اعتبار نہیں رہنا، حدیث تے بھی اعتبار نہیں رہنا. قرآن کس جمع کی؟ ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق قرآن جمع کی.
حضور تے ہی کہنا بڑے کول ہے نا مسجد اس صورت حضور نے چھڑ کے متے دے جو ہے کہ حضور ہی دا چھڑ گیا ہے سارا وہی ایک زبر زیر بھی نہیں بدلی ایک حرف نہیں بدلیا لیکن اس صورت حضور نہیں چھوڑ کے بکھریا سے کوئی کسی جانور تے ہڈی تے لکھیا ہے کوئی چمڑے تے لکھیا ہے کوئی پتھر تے لکھیا ہے اس طرح مختلف جگہ تے قرآن پاک لکھیا سی کوئی لوگاں دے سینے وچ محفوظ سی حضور کا وصال ہو گیا حضرت خالد بن ولید کی سرکشی جب جنگ یمامہ ہوئی وفات صحابہ کی کثرت شہادت کا رتبہ پایا تو حضرت عمر ابو بکر صدیق جیسے لوگ اس بات سے متفق ہوئے کہ انہوں جمع کر لیا جائے انہوں جمع کر لیا جائے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ صحابی نے جنہاں جبریل نے قرآن سنایا حضرت زید بن ثابت وہ شخصیت نے جنہاں نے حضور ہر سال قرآن پاک کا ایک مرتبہ جبریل نال دور کرتے ہیں دور سمجھ ایک سنے تو دوجہ سنائے اور دوجہ سنائے تو پہلا سنائے حضور جبریل امین کو سناتے ہیں جبریل امین حضور کو سناتے ہیں قرآن جبریل امین بھی حافظ قرآن میں رسول اللہ بھی حافظ قرآن میں اچھا توجہ ہے جب آخری سال حضور نے رمضان دور کیتا ہے وہ دو مرتبہ دور کیتا ہے پہلا دور حضرت جبریل اور حضرت محمد مصطفیٰ نے تنہا اکیلے فرمایا ہے دوسرے دور حضور نے حضرت زید بن ثابت کو بھی شامل فرمایا یہ نوجوان سن اور بڑے تیز حافظے دے سن ارباں کا صحیح حافظہ غیر معمولی سی انہاں دا ذرا زیادہ تیز سی انہاں نے حضور دے زمانے میں سارا قرآن حفظ کر لیا سی اور جبریل امین کو سنا کے سند بھی حاصل کر لی سی فراغت جدو سند حاصل کر رہی فارغ ہو گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار نے جدو حضرت عمر نے اصرار فرمایا وہی نہ دی ڈیوٹی لائی جمع کرو جس ہونے نہ ترتیب اس ترتیب جمع کرنے والے زید بن ثابت اور نگرانی کرنے والے حضرت عمر ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تو یہ سارے بندے ہی مشہور ہیں توجہ ہے کہ نہ یہ بندے مشکوک میں تھے تو قرآن کی میں صحیح ہے حضرات محترم رب نے انہاں ہتھاں کوڑوے کام لے ہے جنہاں اتے مصطفیٰ دا بھی ہاتھ سی تے خدا دا بھی ہاتھ سی اور احتیاط کا عالم کی میں ایک صرف واقعات کر رہا ہوں احتیاط کا عالم کی احتیاط کا عالم اسی کی حضرت زید نے قرآن دیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان جب یہ آیت سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان نہیں الذین اتبعوہم بإحسان تو حضرت زید نے فرمایا عمر نہیں ایک والذین اتبعوہم بإحسان آپ نے فرمایا جب حضور کو یہ آیت سنی حضور کتھے آئے حضور کیڑی جگہ کے ساتھ جب کوئی آیت سنی کہ کہنے والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا حضور کنکڑی دکان تے کھلوتے ہیں مدینے دا بازار آ جب یہ آیت میں نے حضور سنائی تو فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا جگہ بھی یاد آئی کہ قرآن پاک سردیچ کیڑا نازل ہویا ہے تو گرمیچ کیڑا نازل ہویا ہے رات نو کیڑا نازل ہویا ہے تو دن نو کیڑی آیت نازل ہوئی ہے سفر وچ کیڑی آیت نازل ہوئی ہے تو قیام وچ کیڑی آیت نازل ہوئی ہے مکے وچ کیڑی نازل ہوئی ہے تو مدینے وچ کیڑی نازل ہوئی ہے وہ انجے نہیں انہاں نو اللہ فرمایا اولئک هم الراشدون بھائیا انہاں نو اللہ پاک نے اس کام واسطے چنیا جو انہاں نو صلاحیتاں بھی انہی یہ عطا فرما رہا ہے متوجہ رہنا ذرا پھر بھی حضرت عمر یہ نہیں آکھیا بس ٹھیک ہے تو بیان ہے ٹھیک ہے فرمایا نہیں یہ تے دو گواہ پیش کیتے جاؤ پہلے گواہی دینے کے واقعی ہے کہ دو بندیاں گواہی دیتی ہے تا قرآن پاک کی آیت شامل ہوئی ہے بھائی جی ایویں نہیں کم ہویا مطلب یہ ہے میرے پاس ایک کام ایڈا باریک سی
کہ صبح قیامت سونے رب کے مصطفیٰ کے پیش ہونا ہے. صحیح فرما کے ہے میں تواڈے کول دو چیزاں چھڈیاں ہیں، ایک قرآن تے ایک آل. کی جے مسیتے بہ کے بیانا جویں قرآن دی نوکری صحابہ کیتی ہے نہ انج پیچھے قرآن دی کسے دی ہونی ہے، جویں آل دی نوکری کیتی نے نہ انج آل دی پیچھے کسے دی ہونی ہے. توجہ ہے کہ کوئی باجی گلاں کرنیاں ہو گئیاں نے، عمل کرنا اور ہوتا ہے. گلاں کرنیاں اور ہو گئی. یہ صحابہ نے جنہاں دا فتوی کہ آل رسول نوں دوہرا حصہ دینا چاہیے. یہ فتوی پہلے دے صحابہ دا نا حکومت دا فتوی ہے کہ دنیا نوں حصہ 5 لوگ نکارا دیو تے آل رسول اور تے دوہرا دیو کیونکہ یہ رسول اللہ دی آل ہے. آئیے سنیے اور یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک سرکار کی او کلاس ہے جدے وچ اللہ نبی پاک کو خود بھیجے اور فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا. دنیا کلاساں وچ بندے وہ داخل ہو سکتے نے جڑے اگے کچھ پڑھے. ہر کالج کا یونیورسٹی کا رول ہے کہ بندے پڑھے ہونے. یہ کالج داخل ہونا ہے تو میٹرک پاس ہو، یونیورسٹی داخل ہونا ہے تو بی اے پاس ہوئے، مدرسے داخل ہونا ہے تو 5 پاس ہوئے. بھئی رول ہے نا جی. کیڈٹ داخل ہونا ہے، کیڈٹ کالج کا کامل کا 8 پڑھے ہوئے پڑھ لے جاؤ تو کر لے. اللہ فرمایا سونے تیری کلاس داخل ہی انہاں کرنا ہے جڑے کہ نہ پڑھے وچ کوئی لڑا نہ پہ جائے. بھئی نے کچھ اردو پڑھیا تے کچھ اردو پڑھیا. سونیا پہلے تو لے کے آخر تک علم تساں پڑھانا ہے. توجہ ہے حضرات کے نا. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ان پڑھ بندے جنہیں نہیں پڑھے، جنہاں کا کوئی ٹیچر ہی نہیں، کوئی استاد ہی نہیں، حضور اللہ کو پڑھے ہیں، صحابہ حضور کو پڑھے. صحابہ تے رب دے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور اس واسطے کا نام ہے محمد الرسول اللہ. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. صحابہ دے تے اللہ دے درمیان کون ہے؟ اللہ کو لیندے رہے تے صحابہ دیندے رہے. امیین رسولا ان پڑھ داخل کر. اچھا ویسے نوٹ فرما لینا حضور دی کلاس کی تعداد مشہور ہے 1.25 لاکھ. مشہور زیادہ ہو گیا ماشاءاللہ 1.25 لاکھ کی. جو سب تو پہلے اس اسٹوڈنٹ نے داخلہ لیا ہے وہ دا نام ابو بکر ہے. پوری کلاس سب تو پہلے داخل کون ہوئے ہیں؟ ابو بکر صدیق. تے ایک کلاس روم سی سفارہ چبوترا. اجے بھی وجہ اے جتنی بڑی مسجد ہے یہ تھوڑا جا کٹ ہوئے گا لیکن اتنا وہ کلاس روم سی جتے کھجور دے تنے نال کون آ کے رسول اللہ سرکار اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. ویسے میں مطلب کافی ساری کتاباں پڑھنے کا شوق ہے. میں عالم نہیں آتا اپنے آپ کو لیکن میں کتب بینی کا شوق بڑا کیتا ہے. بڑیاں کتاباں پڑھی ہیں تو میں کسی بھی کائنات کوئی ایسا سکول نہیں دیکھا جہاں یہ سسٹم ہوئے. پنجاب یونیورسٹی ہے یا اور یونیورسٹیاں نے وہ ہر علم دے الگ الگ بلاک نے اور شعبہ جات نے اور انہوں نے وکھرے وکھرے استاد نے تو وکھریاں وکھریاں پڑھائیاں. کوئی عجیب سسٹم ہے. کلاس روم کوئی استاد بھی کوئی کتاب بھی کوئی ہاں سلیبس بھی ایک کوئی قرآن لیکن جڑے پڑھے تھے وہ پڑھے ہی کو دیا نہیں. کسی کو حضور سرکار نے علم قضاء کا امام بنا چھڑے. حضرت معاذ بن جبل پڑھے اٹھے نے کلاس بھی ایک کتاب بھی ایک استاد بھی ایک اور پڑھن کا ٹائم بھی ایک ہی ہے لیکن حضرت معاذ بن جبل کو قاضی بنا چھڑے. چیف جسٹس علم پڑھ کے بیٹھے اٹھے رہتے. حضرت خالد بن ولید
سرکار نے عسکری امور کا ماہر بنا چھڑیا ہے، ایڈا کوئی مائی دا پتر جمے ہی نہیں جتنا علم حضرت خالد بن ولید جانتے سن، جتنی حربی صلاحیتاں نظر مصطفیٰ نال اللہ انہاں عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث، حضرت ابو ہریرہ بڑے اٹھوئی کلاس روم ایک کیے، کتاب ایک کیے، لیکن وہ حدیث دے امام بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود علم تفسیر دے امام بنے، حضرت ابو بکر صدیق علم وراثت دے امام بن گئے، حضرت عمر فاروق علم سیاست دے امام بن گئے، حضرت عثمان غنی علم تجارت دے امام بن گئے، حضرت مولا علی علوم قرآن زمینی آسمانی علوم دے ماہر ہو گئے۔ بھائی کلاس روم میں کیے، لیکن پڑھن والے وکھرے وکھرے، پڑھن والے وکھرے وکھرے۔ تے ایک اور گل دساں، پھر ابو ہوندا ہے نا بھائی چلو کلاس گریڈ ہوندے نے، 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ، نہیں جتنے پڑھنے ساریاں دا گریڈ اے پلس سے تھلے ہے ہی کوئی۔ توجہ نہیں کی تھی آپ نے، جتنے پڑھے اجے گل میلاد تے لے جا سن، اور وہ کلاس روم تے کسی تو پوچھنا کہ میلاد ہے کہ کوئی نہ نہیں سمجھے گا، وہ لے جو تھی جانا تو پہلے کلاس روم دے وچ، اچھا پھر کلاساں ہوندیاں، پھر انہاں دا امتحان ہوندا، کلاساں دا پھر امتحان ہوندا۔ اللہ سونیا کہ نبی سرکار پڑھایا پھر امتحان کہیں لیا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، فرمایا اللہ امتحان لیا ہے کس شے کا؟ فرمایا قلوبہم للتقوی، اساں دا امتحان نہیں لیا بھائی دو نقل کے مار دو، فرمایا نہیں اساں ڈائریکٹ دلاں ہی چوکے پر لیا ہے۔ یا اللہ نبی دے غلام آئے مریت تے کیتی ہونی ہے کہ نبی دے سٹوڈنٹ نے، نبی بھی پیارا دے سٹوڈنٹ بھی پیارے، چلو ریت کر دیں گا۔ فرمایا نہیں، هنالک ابتلی المؤمنون زلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرماتا ہے ڈھیر ڈاٹا امتحان لیا ہے۔ یا اللہ پھر امتحان ڈاٹا پسینہ سے آ جاتا ہے جس لئے پیپر ہو، فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، جتنا امتحان ڈاٹا ہاں اوٹا ایمان پکا ہوتا گیا۔ ماشاءاللہ بھائی توجہ ہی سجن تو اٹھیں، اجے تقریر شروع کرنی ہے، گھبرایا جناب، اجے تقریر شروع کرنی ہے، اجے تے تانوں تعارف کرا رہے ہیں جنہاں تو سی میلاد لینا ہے وہ کون نے، کیونکہ سامنے ہی تے بندے آتے ہیں صحابہ کیتا ہے میلاد ہے جی ضرور دیکھو یہ سوال اچھا ہے تے جواب بھی ہونا چاہیے، یہ صحابہ نہیں کیتا تے پھر چلو اسی بھی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے انہاں منع کیتا ہوئے گناہ کرے، متوجہ ہو کے ہاں حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ویسے اسی اس کدی نہیں آنکھیں وجہ جڑے تسی کام کرتے ہوئے صحابہ کیتے نہیں، اسائیں بندیاں تو پوچھی کدی بھی بجو جو تسی پہ کرتے ہوئے سارا صحابہ تے آل نبی کرتے ہیں، کیونکہ جی اساں پوچھا تو مڑو نہ ناراض ہو رہا، لیکن اسی آنے چھڑو برا انہوں نے کی چھیڑنا ہے، یہ ساتھ تو پوچھ بات دن تک بڑھ بڑا سمجھ کے مشکل 10 چھڑا اسی 10 چھڑا کے جنہاں سی پوچھا تو بڑھ رونا نہیں، بزیادتی کرتے ہو، ساڑھے دے سوال کرتے ہو، توجہ ہے نا، آؤ سنو سمجھو اور یاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیڑے بھی بڑے سارے پاس ہوئے، لیکن ایک گل میں ضرور آنا ساڑھے پڑھان دا طریقہ ہو رہے، حضور دے پڑھان دا طریقہ ہو رہے، حضور پڑھے بھی تیج لینا، جبریل آگے نبی تیجی کاف ہا یا عین ساتھ، حضور فرما علی مطلب میں پتا لگا، جبریل پاک نہیں پتا لگا، تجھے پڑھایا ہے، پڑھایا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے،
کہتے یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، یا رسول اللہ میں آپ کو کثرت نال احادیث سننا پر مینوں یاد نہیں رہنی۔ میرے حضور نے فرمایا وہ بسط ردا، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، میں علم منگیا علم چادر ہے سب سکولے جاندے ہو میرا دیو کوئی سکول ہی نہیں جاوی کتھا ہے جڑے شاپر پا دیندے ہو بس 7ویں کلاس شاپر پا دیتی ہے لئی جاندی علم ایج نہیں ہوندا یہ پڑھنا پیندا ہے لیکن رسول اللہ کی عطا کا کو انداز ہی ایسا ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ ستر ادا کا یا ابا ہریرہ چادر بچھا، فرمانے فبسطہ تو میں چادر بچھا بھی، حضور نے ہاتھ لمبا کیتا ہے تو دو مٹھ بھر کے بچ رکھی ہے۔ عزیزان دی وقار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چادر اٹھا کے لپیٹ کے اپنے سینے میں لائیے، واللہ ما نزید بعد شیئن ابدا، من اللہ دی قسم ہے اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولیا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے یا فرمانے میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ منگن نیا قطرہ منگیا ہے قطرہ، لیکن دین آیا دریا عطا فرما چھڑے۔ میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا، اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت تو بغیر حضور دے گھر جان دی اجازت سے دو شخصیات عالم اسلام میں استثناء حاصل سے، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک سلمان فارسی۔ ایک اجازت نہ لین اندر آ گیا، وجہ سلمان آلے گئے تو عبداللہ ابن مسعود نے حبر الامہ پڑھایا، یہ امت کا استاد ہے، میرے کو پوچھ کے دسنا ہوں جس ویلے دل لے آ جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود وہ اتنا علم کتوں پڑھے کہ جنہ دا قرآن ہے جنہ دا دین ہے وہ فرما رہے ہیں قرآن سمجھنا ہوئے تو عبداللہ ابن مسعود تو سمجھو۔ آسی تے نماز پڑھن دا سارا طریقہ پھر انہاں تو ہی لے آئے نا، کیونکہ حضور انہاں استاد بنایا تھا، وہ توجہ ہوگی نا، سمجھ آئی ہے کہ آسی نماز پڑھنے ہیں نا یہ طریقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دسے ہے۔ سبحان اللہ اسلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تو موت نماز نہ پڑھ کے وکھاواں جویں حضور پڑھتے ہیں، اور نہ پھر وہ کی پڑھی گئی جویں ہن اسی پڑھتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ دے فضل نال انجی مولا علی بھی پڑھتے ہیں تے انجی مولا حسن تے مولا حسین بھی پڑھتے ہیں۔ پگار والے نے اور طریقہ دسیا ہونا ہے، باہر والے نے حضور نے نماز کا اور طریقہ دسیا ہونا ہے۔ یہ بڑا حضور تے ایسا یقین ہو سکتا ہے؟ حضور سارے دے نبی نے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے حضور کو دین دسیا۔ سنو حضرت عمر فرماتے ہیں بھائی میں وہ دور بھی دیکھے اے عبداللہ ابن مسعود کہ لوگ تانوں اپنیاں بکریاں نہ دیندے، بھائی جج نال چرانے دی جانچ نہیں، بچپنا بھائی ان چاج نال چرانی نہیں ہوندی تے ان بکریاں نہ دے کہ دے کھڑا اسے، وہ دور بھی میں دیکھے۔ اللہ اکبر، آج حضور فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کا مسئلہ پوچھنا ہوگا کہتے کو پوچھو یار تو پڑھے آتی تھی، تبدیلی سمجھ آئی کہ ہن بندے تبدیلی تو بڑے واقف ہوئے نے آج کل،
ہوں آج کل تبدیلی کا لفظ بولیے تو میں بندے پتا لگ جاتا ہے کی توجہ ہے. اجے 1.5 سال اور رنگ ہے ایڈا نہ گھبراؤ تبدیلی اجے 1.5 سال اور بھوتو نا تو پھر اگلے 5 سال ویکھیا جے وہ اور تبدیلی چاہیے یا نہیں چاہیے فیصلے دیے جے تواڈے کول اختیار نہیں. یہ پھر تبدیلی کیویں آئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر راز آؤٹ کی دسنا میں بیا تو حضور پڑھاندے کیویں آئے. عزیزاں نبی وقار میں قربان ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے عمر پیارے میں قرآن پڑھن واسطے کوئی وکھرا عمل نہیں کیتا میں مسجد کے دروازے کی انتظار کرنا کدو میری سرکار آگے نالین اتارن جدو حضور نالین اتار دینے میں اٹھا کے سینے نہ لانا یار دے نالین دا صدقہ اللہ میرا سینہ قرآن دے نور نال بھر چھڑیا ہے. مفتی نہیں بنے لیکن انسان سمجھ لگی اے جڑا سینے نال اسی نالین لانے آ یہ صرف اسی نہیں لایا پہلا صحابی بھی لاندے ہے. توجہ ہوئی حضرات نے نا اسی ویکھیا اسی سینے نال اینو لایا نالین جگ صاحب لایا سی سینے نال نالین لانے پھر سانو لمبا نقشہ ہے انہاں نو صحیح لمبا لا وہ نہیں لیندے ہے مطلب ہے بدعت گریے بھی ہے محبت بھائی جی. عزیزاں نبی وقار اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے علم قرآن نال سینہ حضور دے نالین دی برکت نال بھرے آئے. اللہ اکبر. عزیزاں نبی وقار یہی وکیل جنوں سمجھنا لازم ہے. انہیں یہ نہیں آکھیا میں محنت بڑی کیتی حضور کو بیٹھا رہا ہوں صحابی دسیا ہے پڑھیا ہے پر برکت یار دے نالین دے وسیلے نال ملی ہے. تاں کہ حضور میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے پڑھن لکھن دا ماننا تھوڑا جا میرے نال کچھ چلنا ہے تاکہ خطابت ہو جائے تھوڑی جی خطابت ہو جائے نا یہ میری تبلیغ کریے تو کسی سنی سکتے نہ بزرگ بیٹھے نہیں میں انہوں گل سنانا میں 40 منٹ پورے عقیدے کی تبلیغ کی تھی کسی روپیہ دیتا ہے ہوں میں شعر پڑھیا دیتا نے جڑا بچہ آ کے بیٹھا ہے تو تقریر سنتا پیا انہاں موڈ بنیا پھر میں بھی عالم بنا تو شعر پڑھن والا عالم بن سی عقیدے والا بنیا وہ دیکھنا ہے عقیدہ پیٹ نو بھرتا یہ پیٹ بھرنی تو شعر پڑھیا سو بھائی اصل پتہ ہے کہ ساری قوم پھر راضی نہیں نہ ہوتی جو شعر نہ پڑھیے ویسے میں نہیں آتا شعر پڑھنا ممنوع عمل ہے لیکن عقیدے کے مقابلے میں چلی حیثیت کی عقیدہ سمجھنا فرض ہے شعر نہ ہی پڑھو یہ گزارا لیکن جڑے علم فرائض نے نا فرض نہیں ہونا عقیدے کی صحت کا ہونا بھی فرض ہے. آپ کو سمجھ آ گئی حضرات تو جو عرض کیجیے وہ یاد رکھنا. عزیزاں نبی وقار حضرت عمر فرماندے عبداللہ ابن مسعود کل حضور دے نالین میں اٹھانے میں
سعادت بزور بازو نیست عمر تگڑا تو ضرور ہے پر یقین بھی میں اٹھانا ہوں میں اٹھانے آج ہوں حضور مسجد چھونا ہے تو مسجد اگے دروازے کے ایک صحابی کھڑے ہوتے سن آج دو نے ایک کا قد لمبا ہے تھوڑا دیا دوسرے کا قد تھوڑا دیا چھوٹا ہے ایک حضرت عمر نے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود نے تے کھلوتے اس واسطے حضور نہ لین اتار کیے تے اساں اٹھانی ویسے رب دا نا جے کچھ گلاں تے غور کیتا کرو جڑے حضور دی نا لین نال اتنا پیار کردے او مولا حسین نال کتنا پیار کردے حسین توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ بندے ہیں یہ بندی نہیں لئی کہ جنہاں حضور دی نالین نال اتنا پیار دیش سنو بندے اندر صحابہ لڑتے ہیں کہ ہاں جی اسی بھی ویکھے نے پر نالین اٹھانا آستے مال آستے نہیں توجہ بھی کہنا حضرات عزیزہ میری وقار میرے حضور جلوہ کر ہوئے نالین شریف اتاری عبداللہ بن مسعود کا ایک کام چھوٹا سی دوجا روز دی پریکٹس ہے جڑا بندہ کام روز کرتا ہوئے وہ دے برگا دوجیا تو نہیں ہوتا حضرت عمر کا قد لمبا سی انہاں ذرا اونچو تھلے ہونا وہ اگے ہی تھلے ہے توجہ ہے نا حضرت عمر دے لمبے قد دا شیطان تے رو بنا اجے بھی راہ چھڑ دے گئے انہاں نے توجہ ہے حضرات اینڈ نالین اتاری حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اٹھا کے سینے نہ ڈالی یہ نمل دے کی اکی حضور نالین اتار کے اگے ٹر جاتے ہیں آج حضور مڑ کے پیچھے تک آئے تے مسکرائے حضور مڑ کے پیچھے تک آؤ مسکرائے پھر قدر تان ہے نا وہ صحابہ قدر تان ہے انہوں نے پتا ہوئے مسکراہٹ کی عزیزہ میری وقار حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ بن مسعود یار اج ایک سودا کر فرمایا کی سودا کریے فرماندے نے میریاں ساریاں نیکیاں لے اے تیرا سرکار نے تیرے لو مسکرا کے تکے اے مینوں دے دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آلہ حضرت بولے دیا فرمانے جس کی تسبیح شیرو دے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت بیلا سلام مصطفیٰ جانے اگے بھی عشق تجارت نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر پیارے تیریاں نیکیاں دا اعتراف ہے پر تیریاں نیکیاں تے ایک پاسے کدی ساری کائنات دیاں نیکیاں میں مل جان میں سودا نہیں کرنا ساری کائنات دیاں نیکیاں میں مل جان تو میں سودا نہیں کرنا عزیزہ نے وقار اے نے حضور دے صحابہ پڑھیا بھی کائنات تو وکھرا حضور نے پڑھایا بھی کائنات تو وکھرا آج جیڑا میلاد میں پڑھ سا صوفہ والے چبوترے والے صحابہ کو پڑھ سا اور کسی کلاس ہی جو پڑھ نہیں توجہ ہے عزیزہ میری وقار حضرت ارباز بن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی آؤ ذرا سنو تے صحیح میرے حضور خود فرما دینے صحابہ سأخبرکم بأول امری آؤ تو انو شروع تو سنا انا دعوت ابراہیم میرے دادے ابراہیم نے کعبہ بنا کے جدیوں دی دعا مانگی ہے یہ دعا ابراہیم میں صحابہ القدر یا رسول اللہ
متا وجبت لک النبوہ سونے ایک بیان کرو تسی نبی کدو دیو فرمایا آدم بین الروح والجسد اجے آدم دی روح الگ آئی وجود الگ رہا میں اس تو بھی پہلا دا نبی بن گیا ہویا بلاد سمجھ لے جڑا حدیث سمجھ لے حدیث سمجھ لے اس کو بلاد ہی نہیں سمجھ لے عزیزان علی وقار حضور سرکار آپ بیان فرما رہے خود بیان فرما رہے فرمایا انا دعوت ابراہیم میں دعائے ابراہیم جڑی کعبہ بڑھا کے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث میں رسول بھیجا ہے آپ فرماتے ہیں وبشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ جدے اور دیا خبرہ دیندے رہنے او نبی بھی میں ورقیا امی اللتی رات فرمایا اپنی ماں دے خواب بھی میں خواب بھی جڑی میری والدہ نے خواب تک کیا ہے ان خواباں دی تعبیر بھی میں حین وضعتنی قد خرج لہا نور فرمایا جدو میں دنیا تے آیا میری ماں دے وجود چو نور دا ظہور ہویا ہے اے عزیزان دی وقار نام واسطے تے عقیدہ پکا لیا ہویا ہے کہ چل چڑھیا آیا بنا دے لال دا چل چڑھیا واہ 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 محمد علی ظہوری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحم کا نازل کر جڑیاں نعتاں نے انہاں دی اولی جاندی جو دل کرتا ہے کسی دا لکھ لیتا ہے جو دل کرتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے اگے بیٹھے بندے ایڈے کمڑے ہوندے نے وہ گھروں نیت کر کے آئے ہوندے نے نعت جو بھی آکھیا نکیر جو بھی آکھیا خطیب جو بھی آکھیا میں نعرہ ضرور مار رب دا نام ہے سمجھ کے نعرہ ماریا کرو تاں سواد آنا ہے اے اکھی نور کر کے جڑی گھروں نیت کر ہوندے ہوئے نہیں جو بھی آکھیا کوئی قانون عادت پا چھٹی ہاتھ اتا کرو آواز اتا کرو شیر اتا کرو گوٹے اٹھا کرو آپ اٹھا ہو جاؤ تو وہ بیچارے پیٹی کردے کردے والے جی بھی آندا ہے وہ نہیں کرو تے تو جان چھڑاؤ کچھ سمجھ آئی کوئی خاص حال نات خان عقیدے دی ترجمانی کرنا نے اس طرح ہے میرے بھائی صاحب نات پڑھ رہے سن اللہ انہاں دے ذوق وچ اور برکت فرمائے صحیح پڑھنا انہوں نے اپریشیٹ کریا کرو نا تاکہ پھر انہوں نے حوصلہ افزائی ہو سارے نہیں کو لینے چلے رکھنا چاہیے باجی نعت نقابت سن کے دیکھو کہنا پوچھ لیا کرو بھائی گل سبحان اللہ آکھن والی ہے یا نہیں آکھن والی یہ تو سنیاں نوں جاگنا پاؤنا نہیں تے نیرے گناہگار وہ نہیں ہونے جڑے بیٹھ کے تے تواڈے اوتے سناندے جنہ بغیر سمجھیاں داد دیتی گناہ وچ شامل وہ بھی ہو تو سارے مور لا چھڑ دے انہوں جو پیا ہے ٹھیک پیا ہے جناب انہوں کو باجی ذرا مہربانی کرے ہے اہل سنت عقیدے کے مطابق کر کرے توجہ ہے کہ نہیں یہ مہربانی کر کے تھوڑا جہا تجھے بھی جا اے باپ ہے کیسے گل کرتے اللہ والے بولے دے ورما نے چل چڑھیا بنا دے اللہ نظر پیار نال چل چڑھیا مک گیا دنیا تراتا کالیاں مک گیا دنیا والا ولولا بکمالی کشف جاوے
جماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ اگ گیا دنیا دراتا والدہا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى ترجمہ کروں تے انجا کھنگ ویالا دھرمن چاند اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرنا ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا کرنا پھر کہتا ڈوری پکڑانا لے ویکھیا جے نماز پڑھنی اے عزیزاں دی وقار زیادہ نہیں صرف 60 سیکنڈ گھڑی تے ٹک اس تو بعد دعا توجہ ہے اے عزیزاں دی وقار نور مکھڑا نال زلفاں صدقے واری جان ویکھ اس نے یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا مصر وچ ویکھیا عورتاں تے کٹے ہاتھ تکن والیاں تے کٹے ایتھے باجی بندیاں تکیا نہیں ممتاز قادری ورگیاں صرف نام سنے ہیں تے دتیاں جانا نے اس نے یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹا دے تیرے نام پہ مردان عرب تاکہ صدقے واری جان صدقے واری جان حضور دنیا دے تشریف لائے تو آپ نے سر سجدے وچ رکھا تو امتیو آؤ اللہ کی دعا کریے حضور دی اس پہلی ادا تے سن بھی عمل کرنا اسی بھی سجدہ رہے دو نالے ہوتے یہ میلاد کا ثواب نہ ہے نا میلاد کا مہینہ ہے تو میرا جنیاں نہ لائیے نیتیں کریے یا رسول اللہ تہاڈا میلاد ہویا ہے میں گلی نہیں سجائی تیری گلی بھی سجائی ہے پر میں چہرے تے تہاڈی سنت سجائی ہے میلاد کا سواد آ جائے یا رسول اللہ تہاڈا لنگر کھا کے وعدہ کیتا ہے اس منہ نال ہن کوئی نشہ اور چیز نہیں لگنی سونیا میلاد شریف دا مہینہ سی آج میلاد وچ وعدہ کیتا ہے لنگر کھا کے کوئی سکھنا نہیں پڑی آج میلاد شریف دا مہینہ آیا ہے لوگاں جی بڑی بڑی سجاوٹ کی تھی یا رسول اللہ میں وعدہ کرنا میں جھوٹ نہیں بولنی میں ابو نہیں ستانا میں امی دی بے فرمانی نہیں کرنی یا میلاد انج دے کام کرو تے ثواب تے تاں ہویا میرا جڑیاں لا کے روز دی بعد اگلے سال دا انتظار کرنا یہ کوئی سوال والی گل ہے کرو میں منع نہیں کرتا لیکن سواد میلاد دا تاں ہے حضور جو لے کے آئے نے او دے تے عمل کرتے پرابلم ہے یہ نا جنہ مولا حسین سرکار شہادت دی تھی شہادت اسی شہادت یاد کر لئی مقصد شہادت بھول گئے نبی سونی سرکار نے ولادت آپ کی ہوئی اساں ولادت یاد کر لئی مقصد ولادت بھول گئے تو بھئی مقاصد ولادت اور مقاصد شہادت تے غور کرو گے تو پھر اسی پوری طرح سمجھ سکاں گے کہ ولادت کی ہے اور شہادت کی تو ولادت اور شہادت کو سمجھنا یہ بھائی جی اور عمل کرنا لازم ہے اللہ تو انت میں عمل کرنے والا بنائے وما علینا الا